قال الله سبحانه وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. پروردگار عالم کا بے انتہا فضل اور اس کا احسان ہے. اس نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور اس امت میں پیدا ہونے کا ہمیں فخر عطا فرمایا. الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے ہمارے نفس کے تزکیہ اور تصفیہ قلب کے راستے ہمارے لیے کھول دیے. ابھی آپ حضرات نے فاروق صاحب سے جو باتیں سنی کہ اللہ تعالیٰ کو ہم خالق بولتے ہیں لیکن پاتے نہیں تھے، ایمانیات سے متعلق ہیں. یہ ایک بندے کے لیے سب سے بڑی نعمت اگر وہ حقیقت پسند ہو جائے اور عقل جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے اس کو ہم اگر صحیح راہوں پر استعمال کریں تو اس سے بڑھ کر کوئی خوش نصیبی بندے کی نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنے خالق سے جٹا ہوا رہے. ہم خالق کے بندے ہیں، یہ ہمارا اقرار ہے. ہم ایمان بھی لائے ہیں. آمنت باللہ، اللہ پر میں ایمان لایا ہوں. کیا اللہ پر ایمان لائے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے تمام صفات کے ساتھ اللہ پر ایمان لائے. اللہ ایک ہے، یہ ایمان کافر بھی رکھتے ہیں اگرچہ کہ ان کے الفاظ دیگر ہیں، الفاظ الگ الگ ہیں. کوئی بھگوان بولتا ہے، کوئی ایشور بولتا ہے، کوئی کچھ بولتا ہے، لیکن ایک خدا کے کافر بھی قائل ہیں. مگر اللہ کے صفات میں مخلوق کو شریک کرتے ہیں. صفات اللہ میں مخلوق کو شریک کر کے مخلوق کو خدا کے درجے پہ پہنچا دیتے ہیں علانیہ طور پر. یہ کافروں کی نشانی ہے کہ اپنے ضروریات کا پورا کرنا وہ مخلوق ہی کو سمجھتے ہیں. یعنی ایک ایک بت کو ایک ایک چیز کے لیے انہوں نے خدا بنا لیا. ہوا کو خدا تسلیم کیا، پانی کو خدا تسلیم کیا، حتیٰ کہ عضو مخصوص کو بھی خدا تسلیم کر لیا. شیو لنگم کا جو پوجا ہوتا ہے تو اپنے تخلیق، اپنے امور میں غیر کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں اور ان امور میں اللہ کی وحدانیت کو منکر ہو جاتے ہیں. اگرچہ کہ اللہ ایک ہے بولنے میں وہ بھی ساتھ ہے، مگر اللہ ایک ہے بولتے ہوئے شرک کرتے ہوئے وہ اللہ کی وحدانیت کو مانتے ہیں. اسلام کی جو تعلیم ہے اللہ تعالیٰ کے ذات میں، صفات میں، افعال میں، آثار میں کسی میں بھی غیر کو کوئی مداخلت نہیں جاننا، یہ اسلام کی تعلیم. وحدہ لا شریک اللہ کو ہم سمجھتے ہیں، بولتے ہیں، لیکن ہمارے زندگی کے اطوار میں، طریقوں میں اس کو عمل میں کس طرح لایا جاتا ہے، ایمان کو برتنے کا طریقہ کیا ہے، اس سے عام مسلمان، بالخصوص مسلمان جو ہے اس سے آج کل کے دور میں بہت کوسوں دور چلے گئے.
جس کی بنا پر دنیا ان کا مقصود زندگی ہو گئی۔ کافروں کی جو جو نشانیاں قرآن میں بیان کی ہیں وہ تمام مسلمانوں کی زندگی میں نظر آتے ہیں۔ صرف ایک فرق کہ وہ اللہ کو الہ مانتے ہیں، محمد الرسول اللہ کو رسول جانتے ہیں۔ اس کے بعد زندگی کے مراحل میں اگر غور کریں تو کافر کی اور ہماری زندگی میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ صرف چند الفاظ، چند رسومات ہمارے پاس ہیں۔ اسلام کی جو حقیقی تعلیم ہے وہ تعلیمات سے ہم دور چلے گئے۔ اب ہم میں یہ جو عقائد کے بارے میں ہم جو بڑی جاں فشانی سے، بڑی پامردی کے ساتھ جو محنت و جدوجہد کرتے ہیں وہ صرف اس چند ایک باتوں پر۔ اسلام کے جو اصلی تعلیمات ہیں، جو عقائد ہیں، جو توحید ہیں، اس سے سب انحراف کر کے ہمارے پاس صرف چند جھگڑے رہ گئے۔ اہل سنت والجماعت جو ہے، جو ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو صرف اس لیے سمجھتے ہیں ہم فاتحہ پڑھنے والے، ہم سلام پڑھنے والے۔ سلام پڑھنا، فاتحہ پڑھنا، زیارت کرنا، ایصال ثواب کرنا، ایسے چند ایک امور کا نام ہم اہل سنت و جماعت سمجھتے ہیں۔ اور جو باطل عقیدے کے لوگ ہیں ان کے نزدیک انبیاء علیہم السلام کی اہانت کرنا، اولیاء کی اہانت کرنا، بہرحال ان باتوں کی مخالفت کرنے کو وہ اپنا عقیدہ بنا لیے۔ دونوں بھی طبقہ صحیح جو تعلیمات اسلامیہ ہے، جو صحیح جو عقائد ہیں، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو عنایت فرمایا تھا، اس سے کوسوں دور چلے گئے۔ ایک حسین جال میں شیطان ہم کو پھانک دیا ہے۔ میرا کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ فاتحہ یا سلام وغیرہ بیکار بات ہے، ایسا نعوذ باللہ، ایسی بات نہیں ہے، لیکن ہم اصل حقیقت سے اہل سنت والجماعت اور باقی لوگوں کے ساتھ جو معاملہ ہے صرف فاتحہ اور سلام کا ہے۔ اہل سنت والجماعت کہتے کس کو ہیں؟ یہ جماعت اب موجودہ دور کا نہیں ہے۔ اب جو جماعتیں پیدا ہوئی ہیں، جماعت اسلامی یا اہل حدیث یا کیا کہتے ہیں تبلیغی جماعت وغیرہ، جو بھی ہے، جتنے بھی ناموں سے جو جماعتیں ہیں، یہ نامہ نئے نئے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا جو فرق ہے یہ کب سے شروع ہوا ہے؟ تابعین کے دور سے یہ جماعتیں بٹی ہیں۔ معتزلہ اور اہل سنت والجماعت کا پہلا جھگڑا جو ہوا حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں، معتزلہ کا دورہ شروع ہوا۔ خیر ایک تفصیل ہے اپنی جگہ، ہم کو ان باتوں پر جانے سے اپنا کچھ ایمانی سرمایہ حاصل نہیں ہوتا، علماء کے آپسی معاملات ہیں۔ ہم کو جو بات سمجھنی ہے وہ تعلیم جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو عنایت فرمایا تھا، جس کی بنیاد پر صحابہ کے قلوب منور ہوئے اور ان کا تعلق اللہ سے اتنا جٹا کہ کائنات کی بڑی سی بڑی طاقت ان کی نظروں میں ہیچ اور بالکل کھانس کے تنکے ان کو نظر آتے رہے، اور دنیا کے مال و منال، پیسہ، عزت، یہاں کے کیا کہتے ہیں ترقی کے لیے جو جانیں قربان کرتے تھے، معمولی پیسے کے لیے جنگیں لڑتے تھے۔ ایک آدمی دوسرے سے جھگڑا کرتا یا کچھ پیسے 10 روپے 5 روپے کی بات پہ جنگیں چھڑ جاتی تھی ایام جاہلیت میں۔ ایسے دور میں ایسے ذہن و فکر کے رکھنے والے دنیا و مافیہا سے اتنے بے نیاز ہو گئے کہ ان کو دنیا یا یہاں کے عیش و عشرت بالکل حقیر معمولی سی چیز بن کر ان کی نظروں میں رہ گئی۔ وہ تعلیم کیا ہے؟ اس سے ہم کب استفادہ کریں؟ یہ اصل چیز ہے، اس کو تو چھوڑ دیے، فقط یہ جھگڑا ہمارے بیچ میں رہے گا، تو فاتحہ پڑھتا میں فاتحہ نہیں پڑھتا، تو سلام پڑھتا میں سلام نہیں پڑھتا۔ ارے یہ ذرا فرعی باتیں ہیں، اصل حقیقتیں یہ نہیں ہیں۔ اصل جو دین ہے فاتحہ پڑھنا نہیں ہے۔ فاتحہ پڑھنا نہیں ہے بولے تو کہیں فاتحہ کے خلاف سمجھیں گے میرے کو، ہم خود اس کے ہی مطلب ہے کہ اسی کے علم بردار ہیں۔
لیکن میں آپ کی توجہ کو اس طرف پھیرنا چاہتا ہوں جو حقیقی تعلیمات ہیں۔ یہ جو بحثوں میں ہم الجھ کر رہ گئے ہیں، حقیقت سے دور ہو گئے۔ ہم کو یہ سوچیے آپ، ہم جو ہے اہل سنت والجماعت ہونے کا ڈھنڈورا پیڑتے ہیں۔ اہل سنت کا کیا معنی؟ سنت کے معنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، والجماعت کے معنی صحابہ کرام کی جماعت۔ تو سرکار دو عالم کی سنت اور صحابہ کی سنت پر گامزن رہنے والی جماعت کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے۔ جو عقیدہ، جو عمل، جو طور، جو طریق رسول اللہ کے ہیں اور صحابہ کے ہیں، ہو بہو اسی کی پیروی کرنے والے یہ اہل سنت والجماعت۔ اس میں اپنی جانب سے نہ کوئی چیز کم کرے، نہ اپنی جانب سے کسی چیز کا اضافہ کرے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث اس کی بنیاد ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ قرب ایک زمانہ آئے گا کہ بنی اسرائیل 72 جماعتوں میں بٹ گئی، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے، الا ملتا واحدہ، صرف ایک فرقہ، اس میں ایک جماعت جنتی ہوں گے، ماں باقی 72 کے 72 جہنمی ہوں گے۔ تو سرکار دو عالم سے صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ ایک جماعت جو ناجی ہے، جنتی ہے، ان کی نشانی کیا ہے؟ ہم کیسے سمجھ لیں کہ کون سی جماعت حق پر ہے؟ تو سرکار نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جن راہوں پر میں ہوں اور جن راہوں پر میرے صحابہ ہیں۔ ما انا علیہ یعنی اس میں عقیدہ اہم چیز ہے، عقیدہ ہے، عمل ہے، زندگی کے پورے طور طریق ہیں۔ جن راہوں پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، اس پر جو چلنے والے ہیں یہ ناجی ہے، جنتی ہے، اس کے سوا سب جہنمی۔ اب آپ غور کیجئے، صحابہ والی زندگی کا جائزہ لیجئے، ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، صحابہ کی زندگی کا مقصد کیا تھا، ہم کیوں جی رہے ہیں، صحابہ کیوں جیتے تھے۔ جب اس پر ہم جائزہ لیں گے تو زمین و آسمان کا فرق ہماری زندگی میں صحابہ کی زندگی میں ہم کو نظر آتی ہے۔ صحابہ کے مقصد زندگی فقط ایک تھا کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرے، اس کے سوا کوئی مقصد ان کا نہیں تھا۔ دنیا کا عیش یا دنیا کی عزت، دنیا کی دولت، لوگ کیا بولیں گے، محلے والے کیا بولیں گے، وہاں والے کیا بولیں گے، یہ لا حول ولا قوت، اس کو تو لات مار کے پھینک دیے تھے وہ لوگ۔ فقط ان کا نظریہ میرا مولا، میرا خالق جس نے مجھے بنایا ہے وہ مجھ سے راضی رہے۔ اللہ کے رضا کے کیا کیا راستے ہو سکتے ہیں وہ سب کو اختیار کرنا، یہ صحابہ کی زندگی تھی۔ آج ہم وہ تمام اصولوں کو چھوڑ دیا، ہم جو ہے ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں، ایسا بھی ہو سکتا نا، ایسا بھی ہو سکتا ہے، یوں بھی ہو سکتا ہے، یعنی ہم اپنی مرضی کے تحت قرآن و حدیث کو اپنے مرضی کے مطابق موڑنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ صحابہ اپنے آپ کو بدل دیا قرآن و حدیث کے مطابق۔ کتنا فرق ہو گیا ہم میں اور صحابہ میں۔ ہم صرف چند باتوں کو، داڑھی چھوڑ لینا سنت رسول ہے، یہ تو سنیاں، اہل سنت جو سنی جو کہتے ہیں پہلے داڑھی منڈانے والے سنیاں ہیں۔ خیر اس میں جو ہیں کچھ اچھے جو سمجھدار ہیں، داڑھی جو رکھ لیتے ہیں، ان کے نظریہ کیا ہے، میں داڑھی رکھ لیا ہوں، میں پورا حق ادا کر دیا۔ بابا داڑھی چہرے پر آیا ہے، سنت رسول کی ایک نشانی آپ نے اپنا لیا ہے، یقیناً رسول سے محبت کا ایک ثبوت ہے، اس میں شبہ نہیں ہے، شک نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی غور کرو کہ رسول اللہ اور صحابہ کے قلوب کا کیا عالم تھا، ان کے قلب میں اللہ سے کیا رابطہ تھا، کیا محبت تھی، کیا تعلق تھا، ہم میں کہاں ہے بچے؟ ہماری زندگی دنیا طلبی ہمارا مقصد بنا ہوا ہے،
دنیا کے عزت، اب آپ دیکھیے صحابہ والی زندگی، اہل سنت والجماعت، اصل جو بنیاد ہے اس کو اگر ہم اپنا لیے، ماں بقی فروعی چیزوں کی ہمیں اہمیت نہیں ہوتی، کوئی کچھ بولے اس کے خلاف، وہ خلاف بولنے والوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی، کوئی خاطر میں نہیں لاتے ہم ان کو، کیونکہ ہم جب حق پر قائم ہو جائے، ساری کائنات اس کی مخالفت میں ہے تو ہمارا کیا بگڑتا ہے؟ لیکن ہم خود حقیقت پر قائم نہیں ہیں، صرف چند رسومات، چند باتیں جو ہے ہم کرنا شروع کر کے اس کو قائم کرنے، اس کو ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں، نتیجہ ہاتھ میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اب آپ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے تھے، دنیا داری میں ان کے مقابلے میں کوئی نہیں تھا اسلام قبول کرنے سے پہلے، شجاعت میں، عرب کے اپنے قبیلوں میں اپنا سکہ جمانے میں، اپنی عزت کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کا جذبہ رکھنے میں، بہرحال ہر طرح جو ہے اس معاملے میں بڑے آگے رہتے تھے۔ لیکن جب اسلام قبول کیے تو ان کا کیا معاملہ ہوا؟ ان کی نظر میں عزت کیا رہی؟ پہلے ان کی نظر میں عزت کیا تھی؟ دنیا کے مال و متاع اور دنیا میں دوسروں پر اپنا سکہ جمانا، دوسروں پر اپنا روب داب جمانا، اس کو عزت کا باعث سمجھتے تھے۔ اور جب اسلام قبول کیا ان کا عالم کیا ہوا؟ جسم پر جو کپڑے آپ کرتے مبارک جو آپ پہنتے تھے 18 پیوند لگے ہوئے، ٹکڑے لگے ہوئے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیت المقدس فتح ہو گئی ہے، وہاں کے لوگوں نے یہ کہا کہ تمہارا امیر المومنین اگر آ جائے تو بلا کسی جنگ کے ہم کنجی ان کے حوالے کر دیتے ہیں قلعے کی۔ تو حضرت ابو عبیدۃ الجراح رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں سے قاصد کو بھیجا امیر المومنین کے پاس کہ یہ لوگ یہاں کے پادری، یہاں کے جو بادشاہ ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ خود تشریف لے آتے ہیں تو بلا کسی جنگ کے یہ کنجی آپ کے حوالے کرنے تیار۔ تو آپ نکلے، کیسے؟ شہنشاہ اسلام ہیں، حضرت عمر کے نام سے عرب و عجم کے تمام لوگ تھر تھری چھوٹ جاتی ہے۔ مورخین لکھتے ہیں عمر کا روب داب ایسا تھا لوگوں پر، اگر عمر حکم دیتے دو آدمیوں کو تم دونوں آپس میں سر ٹکراتے ہوئے مر جاؤ تو اس کے سوا ان کو چارہ نہیں رہتا، یعنی وہ کرنے کے سوا ان کے اندر ہمت نہیں ہوتی، اتنا روب حضرت عمر کا۔ ایسی شخصیت کیسے جا رہے ہیں دوسرے مملکت کو، وہاں کے حاکموں کے ملنے کے لیے؟ جس اونٹ پر آپ سوار ہیں، غلام آپ کے ساتھ ہے، 1 میل آپ اونٹ پر بیٹھتے ہیں، اس کے بعد دوسرا 1 میل غلام کو بٹھا کے خود نکیل کی رسی تھام کے پیدل چلتے ہیں۔ لوگ کم سے کم یہ تو سوچنا تھا لوگ میرے کو دیکھ کے کیا سمجھیں گے، غلام کو بٹھا کے میں سامنے چل رہا ہوں، میں غلام بنا ہوں، لوگوں کے پاس میری عزت کیا رہے گی، یہ سوچنا تھا۔ لیکن ان کی نظر میں عزت یہ دنیا داروں کی عزت ہے نہیں، فقط ان کی نظر میں عزت یہ ہے کہ میرا مولا اس عدل و انصاف سے راضی ہے، مولا کی نظر میں میری عزت ہے برخاست۔ اب لوگ کوئی میری عزت کرتے ہیں کرے، نہ کرتے نہ کرے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ اب اس کے بعد آپ جب پہنچ رہے ہیں تو صحابہ کو معلوم ہے عمر جو کرتا پہنتے ہیں ان کے کرتے کا کیا عالم ہے، اور یہاں کیسے کیسے لوگ حضرت عمر سے ملنے آ رہے ہیں۔ تو حضرت ابو عبیدہ، حضرت خالد رضی اللہ عنہ وغیرہ آپس میں صلاح و مشورہ کر کے ایک بہترین جبہ مبارک جبہ سلائے حضرت عمر کے لیے، شایان شان۔ اب یہ سلانے کے بعد عمر جب آئے تو آپس میں مل کے بیٹھ کے مشورہ کرے یہ کرتا پیش کون کرنا حضرت عمر کے پاس؟ کسی میں ہمت نہیں، حالانکہ بڑے بڑے شہنشاہوں کو ناک چنے چبا دیے ہو، مگر حضرت عمر کے سامنے یہ کرتا ہدیتاً لا کے پیش کرنے کی ہمت نہیں ہے کسی میں۔ اب آخر میں حضرت ابو عبیدہ کو بولے آپ پیش کرو، آپ امین الامت ہیں۔ میں بولا میں تو عمر کے پاس یہ لے کے نہیں جا سکتا۔ خالد کو بولے، حضرت خالد رضی اللہ عنہ بولے کہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن عمر کے سامنے اس کو لے کے پیش کرنا یہ مجھ سے ممکن نہیں۔ بہر طور ہر آدمی پیچھے ہٹ گئے،
ایک صحابی ذرا تیار ہوئے، ٹھیک ہے جب آپ سب پیچھے ہٹے تو آخر کوئی نہ کوئی تو کرنا ہی ہے، ذرا بے تکلف بھی حضرت عمر سے لا کے پیش ہوئے، کرتا لا کے سامنے، حضرت عمر پوچھے کیا ہے؟ کہا کہ امیر المومنین ہم سب کا یہ خیال ہے کہ یہاں کے بڑے بڑے لوگ آپ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، اس نظر سے آ رہے ہیں کہ یہ اسلام کا شہنشاہ ہے، تو آپ کی عزت، اسلام کی عزت، اب انہوں جو تمہید جو باندھے اسلام کی عزت ہے، تو وہ لوگ جب آپ کے کرتے مبارک کو دیکھیں گے کیا سوچیں گے؟ اس لیے اسلام کی عزت کی خاطر ہم جو ہے ایک کرتا سلا ہے، کم سے کم آپ اس کو زیب تن فرما لی۔ حضرت عمر کو یہ سننا ہی تھا کہ آپ کا چہرہ جلال کی وجہ سے لال بھگو کا ہوا۔ کہا کہ کیا کہا تم؟ اسلام نے ہم کو جو عزت دی ہے، اللہ نے جو عزت دی ایمان کی وجہ سے، کیا یہ عزت ہم کو کافی نہیں؟ کیا ہم کرتے سے عزت حاصل کریں؟ کرتے سے ہم کو عزت ہے، اللہ نے ہم کو ایمان سے جو عزت دی ہے، اس کے سوا کسی اور عزت کی ہمیں حاجت نہیں، ہٹاؤ اس کو، پھینکو۔ آپ نے قبول نہیں کیا اس کو۔ یہ کیسی ہستی ہے جن کی نگاہ میں دنیا کی عزت، دنیا کے تمام چیزیں بڑی اہمیت رکھتی تھی، وہ ہستی کا یہ نقطہ نظر ہو گیا۔ یہ کون سی تعلیمات ہیں؟ محمد الرسول اللہ نے ان کے قلوب کو جو پاک فرمایا ہے، وہ کیا تعلیمات ہیں جس سے ان کے قلوب کا یہ رنگ بنا؟ حالانکہ یہی دنیا کے چاہنے والے تھے، صحابہ جو اسلام قبول کرے مفلس تھے، قلاش تھے، کھانے پینے کو محتاج تھے، بلکہ اسلام میں نہیں آئے وہ لوگ، بلکہ تونگر تھے، قبیلوں کے سردار تھے، تجارت ان کا پیشہ تھا، مال و دولت ان کے پاس بے انتہا تھی، یہ سب کچھ تھا، مگر نہیں تھا تو کیا نہیں تھا؟ اللہ سے رابطہ نہیں تھا۔ محمد الرسول اللہ کے دست حق پرست پر اسلام قبول کر کے اللہ کو کیا حاصل کیے؟ کائنات کو ٹھوکر مار دی۔ آج ہم اسی اسلام کے علم بردار، ہمارا مقصد زندگی کیا رہ گیا ہے؟ دنیا میں انہیں ایک گھر بنایا، میں اس سے بڑا گھر بناؤں گا، انہیں ایک چپل خریدا ہے، میں اس سے اونچی چپل خریدوں گا، انہیں ایک سائیکل لیا ہے یا موٹر سائیکل لیا ہے، اس سے بہتر میں لوں گا۔ یہ رہ گئے ہمارے پاس۔ یہ اسلام ہے، یہ ایمان کے تقاضے ہیں، اس کے لیے ہم مرے جا رہے ہیں۔ ایک دوسرے پر اپنی فوقیت کو جتلانے کے لیے ہم عزت سمجھ رہے ہیں دنیا والوں کی عزت کو۔ ہماری نظر میں روپیے پیسے کی اہمیت اتنی ہو گئی ہے کہ اللہ کی یہ اہمیت ثانوی ہو گئی، دوسرے نمبر پر آ گیا ہے۔ اللہ ناراض ہوتا ہے جھوٹ بولنے سے، لیکن جھوٹ بولنے سے پیسہ ملتا ہے، اللہ کی ناراضی کی ہم کو پرواہ نہیں ہے، پیسے کے لیے ہم جھوٹ بول دیتے ہیں۔ لوگوں میں عزت اللہ کی نافرمانی سے ہے، رسول کے خلاف، سنت کے خلاف چلنے میں ہے، تو ہم کو نہ رسول کی پرواہ ہے نہ اللہ کی پرواہ ہے، لوگوں کی پرواہ کی خاطر ہم سنت رسول کو ترک کر دیتے ہیں۔ بتاؤ ہمارا مقصد اور صحابہ کے مقصد میں کتنا فرق ہو گیا ہے۔ تو یہ جو کیفیات ہمارے اندر خرابیاں ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، اچھی چیز ہے، فرض ادا کر رہے ہیں، کسی پہ احسان نہیں کیے، لیکن فرض کی ادائیگی کے ساتھ ہم کو یہ بھی سوچنا ہے ہم کیا حالت لے کر فرض ادا کر رہے ہیں، ہمارے قلب کا کیا کیفیت، قلب کی کیا کیفیت ہے، ہمارے جسم کی کیا کیفیت ہے۔ ہمارے یہ طلب دنیا میں یا حب دنیا میں جیے جانا، کافر بھی جی رہے ہیں، اگر آپ ہم بھی جی لیے، کوئی نیا کام نہیں کرے۔ ایک حد تک اللہ تعالیٰ ایسے تمام کو ڈھیل دیتے ہیں، کفار کو جو اللہ کے خلاف کمر بستہ ہیں ان کو اللہ ڈھیل دیا ہے۔ فرعون جیسی خطرناک ظالم جو خود کو اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا تھا، 300 سال اللہ زندہ رکھا، اس حال میں زندہ رکھا کہ کبھی سر میں درد نہیں ہوا۔ تو اللہ ڈھیل دینے پہ آتا ہے تو اتنا ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب دھر پکڑ شروع ہوتی ہے تو کتنا بھیانک اللہ کی پکڑ ہوتی ہے۔ ان بطش ربک لشدید،
اللہ کی پکڑ بڑا ہی خطرناک ہے، لیکن پکڑنے پہ جب آتے ہیں اور ڈھیل ایسا دیتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پکڑتا ہی نہیں، اللہ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں معاملہ، ہم جو چاہے کر لے رہے، ہمارے کیا ہو رہا بول کے، ہم جیسے چاہے زندگی بسر کر رہے ہیں، کیا ہو رہا، کچھ بھی نہیں ہو رہا، بس نہیں ہوتا کچھ بھی، بس یوں چلا ہو رہا۔ لیکن جب پکڑ شروع ہوتی ہے، اور پکڑ دنیا میں اللہ کسی کو پکڑتا ہے نہیں پکڑتا ہے، بہر طور جب سکرات کا عالم ہم پر طاری ہوگا، کیا یہ ہمارے کھوکھلے جو ہے یہ رسم و رواج، یہ عادات ہمارے خبر میں بھی ساتھ دینے والے ہیں؟ جس چیز سے ہم کو یہاں، جس ایمان سے ہم کو یہاں دنیا میں فائدہ نہیں ہوا، اللہ سے کوئی ربط نہیں جٹا، اللہ سے کچھ لینا ہم سیکھے نہیں، اللہ سے مانگنے کا طریقہ ہم کو آیا نہیں، اللہ پر اعتماد کرنا کیسا ہے ہم کو معلوم نہیں، جو ایمان ہم کو یہاں فائدہ نہیں دیا، وہ ایمان کیا خبر میں فائدہ دینے والا ہے؟ ایمان کا فائدہ پہلے مومن کو زمین پر ہونا، زمین کی پیٹھ پر ہونا۔ جس ایمان کا فائدہ زمین کے پیٹھ پر مومن لیتا ہے، وہ ایمان اس کو زمین کے پیٹ میں بھی کام آتا ہے۔ اللہ ربی من ربکا کا سوال ہے خبر میں، اللہ ربی اس کا جواب، ہم الفاظ سیکھ لے، کیا ہوتا، طوطا بھی سیکھ لیتا ہے الفاظ، یہ الفاظ کے سیکھ لینے سے تھوڑی خبر میں کام آنے والا ہے۔ ہم اللہ ربی کہہ کر دل میں یہاں کیا سکون اور طمانینت حاصل کیا ہے؟ اللہ میرا رب ہے بول کے آپ کو کیا فائدہ ملا؟ اس کے برخلاف اگر آپ بولے فلاں سرکل انسپیکٹر میرا دوست ہے بولے تو خوشی ہو، آپ اپنے دوستوں کو بولتے معلوم فلاں سرکل انسپیکٹر میرا دوست ہے، یہ بولتے بولتے آپ کے اندر قلب میں کچھ کیفیت طاری ہوتی، آپ سب کو معمولی کانسٹیبلوں کو دیکھ کے ہٹاؤ کچرا سمجھتے ہیں، کیوں؟ ایک سرکل سے آپ کی دوستی ہو گئی ہے، کھیڑ ہے، کب تک سرکل رہتا انہیں؟ چند دن تک، سال، 2 سال، 5 سال، بہرحال جب تک بھی انہیں سرکل رہتا، وہ بھی انہیں بدلتے رہتے، تبادلے ہوتے رہتے، کیا حاصل ہے؟ تو آپ کے علاقے میں چند دن رہنے والا سرکل سے دوستی کا فخر اور خوشی آپ محسوس کرتے ہیں، اسی آن آپ یہ سوچو اللہ میرا رب ہے جو مالک الملک ہے بول کر آپ کے اندر کیا طمانینت ملی ہے، اللہ سے کیا تعلق آپ کا جٹا ہے۔ اور ہمارا دعویٰ ہے کہ اللہ سے ہم محبت کرتے ہیں، رسول سے ہمارا محبت ہے، محبت کا کچھ تو نتیجہ ہو، کچھ تو تعلق ہو، یہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے ہے کہ ہم صرف الفاظ، شیطان ہم کو ایک حسین جال میں ڈال کے رکھا ہے، صرف الفاظ، یہ الفاظ کہہ لو بس گزر جاؤ، سمجھے نہیں؟ اگر یہ الفاظ کہہ کے گزرنا ہی ہوتا تو صحابہ بھی ایسی کر لیتے، سب سے بہترین سمجھ، بہترین قلوب تو صحابہ کے قلوب ہیں، وہ لوگ یہ کر کے نہیں دکھائے ہم کو، تو ہم کیسے مطمئن ہیں؟ تو پہلے ہم کو جائزہ لینا ہے کہ سنت والجماعت کا اصل مفہوم کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پہلے کیا علم دیا، کیا ایمان دیا، وہی ایمان کا تو نتیجہ تھا جب ہجرت کا موقع آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے جس کو بھی ممکن ہو یہاں سے ہجرت کر جاؤ، تو ہجرت کرنے والے ان کا گھر مکے میں ہے، ان کے اہل خاندان مکے میں ہیں، ان کے مال اور تجارت، ان کے جو بھی چیزیں مکے میں ہیں، اب ہجرت کرنا بولے تو یہ سب چھوڑ کے چل دینا ہے۔ لیکن صحابہ کو کبھی اس کے بارے میں کوئی کوفت نہیں ہوئی، حکم دیا، فوراً چادر ڈال لیا اور نکل گئے اللہ کی راہ میں۔ کم سے کم یہ سوچنا تھا میں اپنا گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہاں میرا کون ہے، وہاں میرا کیا گھر ہے، کیا کمائی ہے۔ اب ہم ہجرت کرتے ہیں ہم بھی، لیکن کئی کے لیے دنیا کے واسطے ہم ہجرت کرتے ہیں۔ یہاں سے اگر گلف کا ویزا مل گیا، دبئی کا، پیروں کو پہیا لگ جاتا، سمجھا نہیں، بلکہ پر لگ جاتے ہیں ہمارے جسم کو۔ ابھی ہوائی جہاز میں نہیں چڑھے، اس سے پہلے ہی پراں لگ جاتے ہیں، ہم زمین سے اونچے ہی چلتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ ویزا مل گیا ہے باہر جانے کا۔
وہ تو دنیا کے واسطے ہے تو خوشی ہے. اگر آپ کو دنیا کے امور کو چھوڑ کر جانے کی نوبت آ جائے، ذرا غور قلب کا گہرائی سے جائزہ لو، اللہ سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ صحابہ جو ہے، حضرت ابو سلیم رضی اللہ عنہ، پورے صحابہ کی تقریباً زندگی یہی ہے. آپ ہجرت کرنے نکلے، بیوی سے مشورہ کیا، سرکار دو عالم چلے گئے مدینے میں، اب ہم یہاں رہ کے کیا کریں، دل نہیں لگ رہا ہے، رسول اللہ کی دیدار سے ہم محروم ہو گئے، سرکار کے ارشادات سے محروم ہیں، یہاں رہ کے کیا کریں، چلو مدینہ چلیں گے. تو تیار ہو گئے دونوں میاں بیوی، 3 اونٹ خرید لیے، 1 اونٹ پہ خود سوار ہوئے، 1 اونٹ پہ بیوی کو بچوں کو سوار کیا، اور 1 اونٹ پہ اپنے جتنے بھی دولت جو بھی لے جا سکتے تھے وہ جما دیے، تیار کر کے اب نکلے. یہ معلوم ہو گیا کہ ابو سلیم جا رہے ہیں مکے کے، ان کے جو خاندان کے لوگ ہیں آگے پکڑ لیا، ابو سلیم تم کہاں جا رہے ہو؟ میں مدینہ جا رہا ہوں. پھر یہ جو تمہاری اولاد ہے یہ ہماری عار ہے، ہماری عزت ہے، ان کو لے کے تم کہاں جا رہے؟ تم جانا ہے جاؤ، لیکن ہماری اولاد، ہمارے خاندان کے جو نسل ہیں تمہارے ساتھ نہیں چھوڑیں گے، لے لو تم. یہ بولنا بڑا آسان ہے، ذرا اپنی اولاد کو چھوڑ کے اللہ کے واسطے نکلنے کی نوبت آ جائے تو دیکھنا رنگ کیا ہوتا ہے. اب ہم دنیا کمانے کے واسطے بیوی کو، اولاد کو، ماں کو، باپ کو، سب کو چھوڑ کے جا سکتے ہیں، لیکن جہاں اللہ کی بات آ جائے وہاں کیا جذبہ ہے ہمارا، سمجھے نہیں؟ دین میں خرچ کرنے 10 روپے، اگر 100 روپے جیب میں ہے، 10 روپے خرچ کرنے کی نوبت آئے تو 1 روپے بھی نہیں نکلتا ہماری جیب سے، سمجھے نہیں؟ کہاں بھی بچوں کو، اولاد کو چھوڑ کے ہم جاتے. تو ہمارے قلب کی کیفیت کیا ہے؟ دنیا سے اللہ پر اعتماد تو نام کو نہیں، دنیا سے محبت اتنی ہے، دنیا کی خاطر اللہ اور اس کے رسول کی ہر نافرمانی کو ہم قبول کر لیتے ہیں. تو یہ جو خرابی ہے یہ کیسے دور ہوں گے؟ اور یہ جب تک دور نہیں ہوں گے، ہم اپنے قبر سے، حشر سے، کیسا حشر میں جو ہم پیش ہوں گے اس وقت ہمارا حال کیا ہوگا؟ صحابہ ما انا علیہ واصحابی سرکار فرمائے جنت میں جانے والوں کا. ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں تو ہماری زندگی میں کسی بھی صحابی کا نقش ختم نظر ہی نہیں آتا. صرف ہم کو یہ دعویٰ ہے کہ میں سنی ہوں. میں اس لیے بول رہا ہوں ہم سب سنی ہیں، تو سنیوں کو پہلے اصلی صحیح سنی بننا چاہیے. اگر صحیح سنی ہم بن جائے، تم کو کسی سے پکارا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تمہاری زندگی کو دیکھ کے سب سنی ہو جائیں گے. یہ پکارا جھگڑے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، سمجھے نہیں؟ یہ پکارنے کی ضرورت اس لیے پڑ رہا ہے کہ ہم خود باطن میں سنی نہیں ہیں، سمجھے نہیں؟ ہم جو ہے باطن میں دنیا کے پجاری ہیں، دنیا کی عزت، دنیا کی دولت، اس پر فخر کرنے والے ہم. اللہ پر فخر کرنا ہم کو آیا نہیں، رسول پر فخر کرنا ہم کو آیا نہیں ہے، اللہ پر اعتماد کر کے مطمئن ہونا ہم کو آیا نہیں. جیب میں پیسہ رہا تو مطمئن رہتے ہیں، اللہ میرے ساتھ ہے بول کے اطمینان کر سکتے ہیں. آپ پھر اللہ پر ایمان کیا مانا ہے؟ آپ کے والد اگر پیسے والے ہیں، آپ کو اگر 1000 روپے کی ضرورت پڑ جائے، کوئی معاملہ ہو، آپ کا دل کیا بولتا ہے؟ ارے میرے والد صاحب ہیں پیسے والے، کوئی فکر نہیں، جا کے لے لوں گا بولتے. اللہ آپ کا رب ہے، کبھی اعتماد ہوا میں اللہ سے لے لوں گا، دے دوں گا بول کے؟ پھر اللہ کی ربوبیت سے آپ کو کیا فائدہ ملا ہے؟ اللہ کو رب مان کر آپ کو کیا حاصل ہوا؟ کچھ بھی نہیں ملا. اللہ سے تھوڑا تو ربط ہو جائے. صحابہ رسول اللہ سے یہ ربط حاصل کیا، یہ ربط حاصل کرنے کے بعد ان کا معاملہ یہ ہوا کائنات چھوڑنے کی ضرورت پڑ جائے، چھوڑنا ان کو کوئی غم نہیں رہا. اللہ کی ربوبیت پر، اللہ کی خالقیت پر، اللہ کی رزاقیت پر، بلکہ اللہ کے تمام صفات پر ان کا ایمان یہ تھا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی ان کو حاجت نہیں رہی. آج ہم کو اللہ کے سوا سب کی حاجت ہے، صرف حاجت نہیں تو اللہ کی نہیں ہے، کیونکہ اللہ ایک بولنے کا ہے، خالی کرنا تو ہم ہی کرنا ہے سب.
اللہ اللہ بولے تو ملتا کیا؟ بے ایمانی کی بات ایسا ہم خود بولتے اپنی زبان سے، کوئی اللہ اللہ بولے تو کیا ایسا بول دیے تو ہو جاتا کیا؟ تو یہ الفاظ ہمارے ہیں، حالانکہ ہم مسلمان اللہ کے ماننے والے ہم، اور اللہ کے خلاف ہم خود زبان درازی کرتے ہیں۔ اللہ اللہ بولے، اللہ پہ توکل کرے تو کیا چھت پھاڑ کے ڈال دیتا کیا اللہ نے؟ لا حول ولا قوت۔ یہ کوئی کافر بولتا تو زیب دیتا، مسلمان ہو کہ اللہ کا ماننے والا، ارے تیرے ماں کے رحم کو پھاڑ کے جو تجھے باہر نکالا، یہ چھت پھاڑنا اللہ کے لیے کون سی بڑی بات ہے؟ تجھے ماں کے رحم سے جس نے باہر لایا، اس کے ساتھ تیری یہ بے ایمانی ہے کہ تو یہ کہتا ہے کہ چھپر پھاڑ کے ڈالتا کیا؟ ارے اللہ چھپر کیا، آسمان زمین پھاڑ کے ڈال سکتا ہے؟ زمین کو کون پھاڑ رہا ہے؟ ایک معمولی سا بیج جو زمین میں ہے، غور کرو، ایک آپ جو ہے یہ املی کا بیج ذرا دانتوں سے کتر کے اس کے چھلکا توڑ سکتے تم؟ تو بڑی محنتوں سے دانت ٹوٹ جاتے ہیں ہمارے تو، اور بچے جو ہے ذرا محنتوں سے کاٹ کاٹ کے بڑی گھنٹے 2 گھنٹے محنت کرے تو اس کے چھلکے جو ہے پھڑتے ہے نا، اتنا مضبوط ہوتا نہیں ہوتا، حقیقت ہے نا۔ اس کو زمین پہ ڈالو آپ، پانی ڈالنے کے بعد اس میں سے جو مول کا آتا ہے کتنا سخت ہوتا ہے؟ ہڈی سے زیادہ سخت ہوتا ہے مول کا، وہ کتنا سخت ہوتا ہے؟ ملائم روئی کے گال جیسا ہوتا ہے۔ جب وہ باہر نکلتا ہے تو وہ چھلکے کو کون توڑا ہے؟ اس کے جو چھلکا ہے اس کو کون پھاڑا؟ کیا وہ روئی کے گال جیسا جو باریک جو پودا اندر سے گنا انہیں اس کے چھلکے کو توڑ سکتا ہو؟ پھر اس کے بعد زمین کو پھاڑتا ہے باہر نکلنے کے لیے، کبھی کبھی چٹانوں کو پھاڑ کے نکلتا ہے۔ کیسا کون پھاڑا ہو؟ ایسا چٹانوں کو پھاڑ کے روئی کے جیسے گال کے معمولی سے پودے کو نکالنے والا، تم کو رزق دینے کے لیے چھپر پھاڑنا یا کوئی چیز اور توڑنا اس کے لیے کوئی بار ہے؟ ہمارے اندر بے ایمانی ہے، ہم کو لینا نہیں آیا اللہ سے، اللہ سے نہ مانگنا آیا ہے نہ اللہ پر اعتماد کرنا آیا ہے، بلا وجہ ہم خدا کو بدنام کر دیتے ہیں۔ تو اگر ہماری زندگی حقیقی معنوں میں سنیت ہو جائے نا، سنی اس کا نام ہے، سنی بولے تو صرف فاتحہ پڑھنے کا نام نہیں ہے، سنی کا معنی صرف سلام پڑھنے کا نام نہیں ہے، سنی وہ ہوتا ہے جو اللہ سے اپنا اتنا مضبوط تعلق جوڑتا ہے کہ کائنات میں کسی کا بڑے سے بڑی طاقت کو پرواہ نہیں کرتا، کسی پہ اعتماد نہیں کر سکتا انہیں، صرف اللہ کی ذات اس کے نزدیک اتنی مضبوط سہارا ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑا سہارا اس کی نظروں میں ہیچ ہو جاتی ہے۔ یہ سنی ہے۔ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے قلب کا جو تزکیہ فرمایا، کتاب و حکمت کا جو علم آپ نے عطا فرمایا، اس کا نتیجہ صحابہ کی زندگی ہمارے سامنے۔ وہ لوگ کبھی جھگڑا کرے، میں فاتحہ پڑھتا ہوں تو فاتحہ نہیں پڑھتا، تو سلام پڑھتا ہے میں سلام پڑھتا ہوں، بلکہ جھگڑا کرتے پھر ارے ان کو فرصت ہی کب تھی؟ اپنے اللہ سے اتنا وارفتگی اور محبت میں ہمیشہ رہتے تھے، ان کو یہ سب جھگڑوں میں جھمیلوں کی فرصت ہی کہاں ہوتی تھی؟ ہم کو جو کہ اللہ سے نہ رابطہ ہے نہ رسول سے رابطہ ہے، نہ اللہ سے حقیقی محبت ہے نہ رسول سے حقیقی محبت ہے، اب کیا ہے؟ یہ الفاظ کے جھگڑے ہمارے ہاتھوں میں رہے، یہ ہم کو شیطان ڈالا ہے چکر میں، سمجھے نہیں؟ آپ لوگ کہیں یہ سوچیں گے میں وہابی ہوں کیا؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، 1000 بار اس عقیدوں پر لعنت بھیجتا ہوں میں، لیکن وہ مطلب نہیں کہنے کا، کہنے کا مطلب ہم کو اپنے باطن منور کرنے کی پہلے ضرورت ہے تاکہ ہمارا خبر اچھا ہو جائے۔ یہ جھگڑے کر لینے سے ہمارے خبر میں ہمارا کوئی ساتھ یہ چیزیں ساتھ نہیں آتی، یہ جھگڑے، سمجھے نہیں؟ اگر ایسی جھگڑا کرنے کے بعد خبر اچھی ہوتی تو صحابہ کرتے پہلے جھگڑے۔ جتنے ہمارے بزرگان دین یہاں سے وہاں تک لے دیکھو، کون یہ کاموں میں پھنسے رہے جو تم ہم پھنس جائیں گے اس میں؟
ہم کو اصل چیز جو دیکھنا ہے ہمارے قلب کا ڈیل دیکھنا ہے. میں جب قبر میں جاؤں گا پہلا سوال ہے تیرا رب کون تھا؟ رب سے میرا کیا رابطہ ہے؟ رب رکھنے کے بعد مجھے کیا ملا؟ رب کی ربوبیت کیا ہے؟ رب کی ربوبیت سے راضی ہونا کیسا ہے؟ اس کی ربوبیت سے استفادہ کرنا کیسا ہوتا ہے؟ کبھی ہم نے اس پر غور نہیں کیا، کبھی ہم سوچے بھی نہیں. پھر اگر خبر میں آپ جواب دیں گے تو کیسا دیں گے؟ کیا یہ لفظ سیکھ لینے سے جواب آئے گا؟ آپ کو معلوم ہے نیند اور موت تقریباً ایک ہے، قریب قریب. النوم اخت الموت، نیند جو ہے موت کی بہن ہے. نیند میں جو کیفیت انسان پر طاری ہوتی ہے ہو بہو اس سے بڑھ کر موت میں طاری ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں گے بچہ جو ہے، آپ اپنی بھی زندگی میں دیکھ لو، دن بھر کتنی چیزیں ہم یاد کر لیتے ہیں. اسکول میں جانے والے، کالج میں جانے والے، ریاضی کے، اس کے سائنس کے، دنیا بھر کی چیزیں مضامین یاد کر لیتے ہیں. نیند میں جانے کے بعد کیا یہ ساری چیزیں ہمارے خواب میں آتا ہے؟ یا ہم بڑبڑا لیتے ہیں؟ تو یہ سب چیزوں میں کوئی آپ بچے بڑبڑاتے ہوئے سنے ہوں گے، وہ حساب آپ پہاڑے وغیرہ انہیں بولتا رہتا، کیا کبھی نہیں بولتا؟ انہیں کیا بولتا معلوم؟ ارے بیٹ ادھر، ادھر ڈال، گولا ادھر پھینک، یہ پکارتا رہتا ہو. یعنی کھیل میں جو مصروف تھا. یعنی بعض لوگ جو ہے نیند میں کرکٹاں کھیل لیتے، بازو والوں کو لاتا مار دیتے، سمجھا نہیں؟ تو کیا ہے وہ کیفیت؟ یعنی جو باتیں اس کے قلب میں جمی ہوئی ہیں، جن چیزوں سے اس کو اس کی محبت وابستہ ہے، وہ چیزیں اس کی نیند میں خواب میں آتے ہیں، وہی چیزیں بڑبڑا لیتے ہیں. حالانکہ 50 بار چیزیں یاد کرا ہو سب بھول جاتا ہو. موت میں یہی ہوتا ہے، جو چیزیں آپ کے قلب میں راسخ ہیں، جس پر آپ کی زندگی بیت رہی ہے، جس سے آپ کا قلب کا لگاؤ ہے، اس کے سوا کوئی چیز آپ جتنے سیکھیں سب بھول جاتے، وہی چیز رہتا آپ کی خبر میں آپ کے ساتھ. تو اگر رب کے ساتھ آپ کا تعلق قلب میں راسخ ہے، رب کے ساتھ جینا، رب سے جینا، رب سے مرنا، یہ اگر آپ کی زندگی کا لیل و نہار ہے. اب ہمارا جو قلب کی کیفیت کیا ہے؟ پیسے ہے تو زندگی اچھی ہے، پیسے نہیں تو اچھا نہیں. پیسہ پیسہ، یعنی ہمارے دل و نگاہ میں روپیہ پیسہ اتنا جڑ پکڑ لیا ہے، اللہ رسول سب بعد میں، سمجھے نہیں؟ پیسہ پیسہ پیسہ، فقط اس کے سوا کچھ نہیں. مرنے کے بعد من ربو کا بولیں گے، پیسہ پیسہ پکاریں گے، نعوذ باللہ، اللہ محفوظ رکھے. کیونکہ جو آپ ہمارے قلب کی جو کیفیات ہے، اس کے سوا کوئی لفظ نہیں نکل سکتا. یہ ایک حقیقت ہے. تو اگر ہم کو حقیقت کی دنیا میں آنا ہے، اپنی خبر کو آراستہ کرنا ہے، تو پہلے زمین ہی پر اپنا رابطہ اللہ سے جوڑو. اللہ سے اپنا رابطہ آپ جوڑیں گے، خبر میں ہی نہیں بلکہ نقد دم یہی فائدہ ملے گا آپ کو جو فائدہ صحابہ کو ملا تھا. اللہ سے ربط جوڑنے کے بعد قیصر و کسریٰ جیسی شہنشاہوں کو خاطر میں نہیں لائے. خاص کر ان کا سمجھو کیا نظریہ تھا وہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی وہ عظمت ان کے قلوب میں قائم ہو گئی، راسخ ہو گئی کہ کائنات کی عظمت ختم ہو گئی ان کی نگاہ. اللہ کا خوف ان کے دل میں اتنا طاری ہوا، کائنات کا خوف ان کے دل سے نکل گیا. اللہ کے اور اس کے رسول کی محبت ان کے دل میں اتنا راسخ ہو گئی کہ کائنات کی محبت کافور ہو گئی ان کے دل سے. یہ چیز اسلام سے ہم کو ملنا ہے. تو آپ کی زندگی شہنشاہوں جیسی زندگی، حالانکہ آپ کے پاس ہاتھ میں کچھ رہے نہ رہے، لیکن آپ کا قلب اپنے مولا کے ساتھ مطمئن رہنا، یہ زندگی ہے. جب آپ مریں گے، موت سے جب ہم کنار ہوں گے، جو بندہ زندگی میں اللہ سے مطمئن ہونا سیکھا ہے، زندگی کے معاملے میں جیسا پیسے رہے تو مطمئن ہوتے ہیں ہم، ویسا پیسہ نہیں رہے تو اللہ سے مطمئن ہونا آنا ہم کو. ہمارے والد
تاجر ہیں تو والد کی تجارت پر مطمئن ہونا یہ ہم کو آ گیا ہے. بھوک لگ رہی ہے، کھانا سامنے آ گیا تو مطمئن ہونا یہ ہم سیکھ لیے ہیں. سیکھنا کیا ہے؟ یہ تو مشاہدہ ہے. بھوک لگ رہی ہے، کھانا حاضر ہے یا کھانے کے ذریعے موجود ہے، مطمئن. صحابہ کا معاملہ کیا تھا؟ کھانے کو کچھ نہیں ہے مگر اللہ سے مطمئن ہے، رسول اللہ سے مطمئن ہے. یہ کیفیت کیسا؟ خود وہ شہید ایک بادشاہ جو ہے رستم پریشان ہو گیا. محمد رسول اللہ کا سفیر جب اس کے پاس گیا، تم جو ہے جنگ کرتے ہو، جنگ کے لیے تمہارے پاس میدان جنگ میں کھانے پینے کے سامان تمہارے پاس کیا ہے؟ 2-3 سوال میں اس کا ایک سوال یہ بھی تھا. تو صحابی رسول نے کہا ہم کو کھانے پینے کی کیا فکر ہے، ہم کو جب بھوک لگتی ہے محمد رسول اللہ کی صورت دیکھ لیتے ہماری بھوک مٹ جاتی ہے. تو اس کو کیا سمجھ میں آتا ہو؟ محمد رسول اللہ کی صورت سے بھوک مٹنا کیا ہے؟ وہ کیسا بھوک ہے وہ اور کیسا مٹتا ہے وہ؟ سمجھے نہیں؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. پیسہ اگر ہے سب مطمئن. فقط پیسے کے ہم غلام ہیں، اللہ کے غلام نہیں. اللہ کے بندے ہم بولتے ضرور ہیں لیکن حقیقت میں ہمارا باطن پیسے کا بندہ ہے، روپیے کا بندہ ہے. یہ کیفیت ہمارے قلب سے بدل جانا. ہم جو ہے حقیقی معنوں میں اللہ کے بندے بننا، چاہے روپیے رہے یا نہ رہے، دونوں حالتوں میں. صحابہ میں دونوں طبقے ہیں، پیسے والے بھی ہیں، غریب بھی ہیں. پیسہ رکھنے کے باوجود انہوں پیسے کے نہیں تھے، انہوں اللہ کے تھے. جب اللہ کا معاملہ ہے پیسہ لوٹانا ان کے لیے کوئی اہمیت ہی نہیں تھی. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار صحابی ہیں. آپ کے مال کا یہ عالم ہے کہ آپ جب پردہ فرمائے تو سونے کے اینٹ جو ہے پھوڑ کے ورثہ میں تقسیم کرنا پڑا تھا. تو اتنے جائیداد رکھنے والے، لیکن دل کا کیا رنگ تھا؟ آپ ایک باغ خریدنے جا رہے ہیں، باغ کا ملاحظہ کرنے معائنہ کرنے کے لیے جو گئے، دیکھ کے آئے تک عصر کی نماز مسجد نبوی میں کھڑے ہو گئی تھی، نماز شروع ہو چکی تھی. ایک روایت میں تکبیر تحریمہ امام کے ساتھ آپ کو نہیں ملا. ایک روایت میں ہے کہ پہلی رکعت آپ سے چھوٹ گئی. تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد بازو والے صحابی صاحب نے کیا آج کیا نماز جلدی شروع ہو گئی ہے یا میں دیر سے آیا ہوں؟ تو کہا کہ نماز تو وقت پہ شروع ہوئی ہے، آپ دیر سے آئے ہیں. تو آپ نے کہا کہ اوہو اے باغ، تجھے ابھی میں خریدا نہیں، دیکھنے جو میں آیا، میری ایک رکعت رسول اللہ کے ساتھ تو محروم کر دیا مجھے اس سے. اگر تو میرے ملک میں آ جاتا تو پھر میرا کیا حال کر دیتا میرے دین کا. آپ نے یہ سوچا، جا کے اس باغ کو خرید کر قبالہ لے کے محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں آ کے آپ کے قدموں پہ ڈال دیا. کہا کہ عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ یہ وہ باغ ہے جس کے دیکھنے کی وجہ سے میری ایک رکعت چھوٹ گئی ہے. اگر میں اس کو خرید لوں گا میرے دین کو کتنا برباد کرے گا مجھے نہیں معلوم، اس لیے مجھے یہ نہیں ہونا. آپ اپنے امہات المومنین کے پاددان کے خرچ کے لیے رکھ لیجیے. یہ کیفیت کیا ہے؟ حالانکہ صحابی اور وہ مالدار صحابی ہیں لیکن ایک رکعت چھوٹنے کا ان کو غم کتنا کہ وہ پوری زمین باغ لا کے محمد اللہ خدمت میں پیش کر دیا. تو مالدار ہونا یا مالدار نہیں ہونا یہ دونوں چیز نہیں ہے. مالدار اگر آپ کو اللہ بنا کروڑ پتی بنو، اس سے اسلام روکتا نہیں ہے، لیکن قلب کی دنیا میں اللہ سے آپ کا کتنا ربط ہے، مال سے کتنا ربط ہے، اس کو اسلام دیکھنا چاہتا ہے. مال کے رکھنے نہ رکھنے کا اعتبار نہیں ہے. مت کماؤ نہیں بول رہے ہیں، کماؤ، ایسا کماؤ کہ دیندار بن کے کماؤ، ایمان والے رہ کے کماؤ. آپ دنیا دار بن کے جو کما رہے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا کے ہو کر رہ گئے. دنیا کی عزت آپ کے نظر میں عام ہو گئی، دنیا کا خوف آپ کے قلب میں طاری ہو گیا، دنیا کے نفع نقصان سے آپ کا قلب متاثر ہو رہا ہے. مومن کا یہ حال ہوتا ہے.
معلوم ہی نہیں ہونا یہ چیزیں، حالانکہ انہیں روپیے میں پیسوں کے ریل پیل میں چل رہا ہے تو بھی اس کو معلوم نہیں ہوتا۔ یہ کیفیت اسلام کی ہے۔ تو وہ کیفیت کب طاری ہوتی ہے کہ آپ اپنے قلب کو ایمان سے پہلے منور کرنا۔ ایمان کیا ہے پہلے اس کو سمجھنا۔ اللہ پر میں ایمان لایا ہوں، کیا ایمان لایا ہوں، ایمان لا کے مجھے کیا ملا، اس پر سنجیدگی سے پہلے آپ غور کرنا، اپنے باطن کا جائزہ لینا کہ میں اتنے سال سے یا بچپن سے اللہ رسول کے بارے میں سنتا آیا ہوں، میں نمازیں بھی پڑھا ہوں، سب کچھ جو بھی کرا ہوں، اب تک مجھے اللہ سے کیا رابطہ حاصل ہوا ہے۔ اب اگر میں آج یا کل ہفتہ بھر کب ہے موت معلوم نہیں، میں اگر مر جاؤں کیا لے کے میں قبر میں جا رہا ہوں، کیا لے کے میں قبر میں جا رہا ہوں، خبر کے لیے میرے ہاتھ میں سرمایہ کیا ہے، یہ ہر مرنے والے کے لیے سوچنا اولین اس کا فریضہ ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کو نہیں مرنا ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن مرنا اگر ہے تو ان باتوں کو تو ضرور آپ کو غور کرنا ہوگا۔ تو پہلے یہ جائزہ لیجئے، ماں بخی جھگڑوں کو رکھ دیجئے طاق میں، پہلے اپنا ایمان بنا لینا، اللہ سے اپنا رابطہ جوڑ لینا صحیح۔ اللہ خالق ہے، ابھی جیسا کہ انہوں نے کہا اللہ خالق ہے، ہم پہلے بھی بولتے تھے، لیکن فرق یہ ہوا اب ہم اللہ کو خالق پا رہے ہیں۔ کیا بات اللہ کو خالق پا رہے ہیں؟ اللہ کو خالق بولنا ایک الگ ہے، اللہ کو خالق پانا ایک الگ چیز ہے۔ بولنے والے کے لیے تو آپ یہ ہمیں بول سکتے ہیں کہ 80,000 اور 30,000 کتنے ہوئے میاں؟ 1,10,000 کے حساب کریں میاں، اس میں سے 1,000 تو دو زبانی جمع خرچ ہے، کیا جاتا ہے 1,000 دو بول تو کچھ بھی نہیں ہے، حساب لاکھوں کا کر دیا ابھی، اور 1,000 دو بول تو نہیں ہے۔ یہ حساب ہے ہمارا پورے ایمانیات کا معاملہ۔ زبانی جمع خرچ سب ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ حاکم ہے، وہ پوری دنیا ہے، لیکن کیا پایا بابا؟ اللہ خالق ہے تو کیا پایا؟ خالق کے معنی پیدا کرنے والا، بنانے والا، تم کیا ہوئے؟ مخلوق ہوئے، بننے والے ہوئے، پیدا ہونے والے ہوئے۔ تو تمہاری زندگی کا فکر تم کرنا یا تمہارا بنانے والا کرنا؟ کوئی بھی کام کا فکر کون کرتا؟ وہ کام کرنے والا کرتا یا کام جس پہ ہو رہا انہیں کرتا؟ ذرا سوچو، سنجیدگی سے سوچو۔ کوئی آدمی جو ہے وہ ایک چیز بنا رہا ہے اپنے ہاتھوں سے، ریڈیو بنا رہا ہے، تو اب ریڈیو سوچنا کہ میں ایسا بنوں ویسا بنوں، یا یہ بنانے والا سوچنا ہے ایسا ہونا ویسا ہونا؟ کون سوچنا؟ بنانے والا سوچنا نا۔ تو آپ مخلوق ہیں، بننے والے، آپ کہیں کو سوچ رہے ہیں اپنی زندگی کے بارے میں؟ سوچنا تو انہیں جو بنانے والا ہے، آپ کیوں سوچ رہے ہیں؟ آپ کو جو زندگی کی سوچ ہے وہ کیوں ہے، جب کہ آپ بننے والے بنانے والے نہیں؟ ذرا جائزہ لو ہمارا ایمان کیا؟ ہم اللہ کو خالق بول رہے ہیں، اللہ خالق ہے، بنانے والا ہے، تو ہم کیا ہوئے؟ مخلوق ہوئے۔ تو ہم کو اپنی زندگی کی کیوں فکر ہے بھائی؟ ہم بننے والے کو فکر کیوں؟ بنانے والا سوچنا انہیں کیسا رہنا، انہیں ویسا ہونا، انہیں یہ رہنا، انہیں وہ رہنا، وہ بنانے والا سوچنا۔ ہم وہی سوچیں گے ہمارا کیا کام بھائی؟ ہم بننے والے ہیں، یعنی تو انکار کرو ہم بننے والے نہیں ہیں، ہم ہی اپنی زندگی بنانے والے ہیں بولو، تو پھر آپ کا سوچنا جائز۔ وہ میں سے ایک فیصلہ کرو، یا تو آپ بنانے والے رہو یا بننے والے رہو۔ مخلوق بول رہے، خالق پا رہے ہیں آپ کو۔ مخلوق اپنے آپ کو بول رہے ہیں لیکن اپنے آپ کو خالق پا رہے ہیں آپ، اس لیے سوچ رہے ہیں۔ نہیں تو سوچتے کیوں؟ خالق اگر اپنے کو نہیں پاتے تو سوچتے کیوں آپ؟ سوچنا تو اس کا کام ہے جو بناتا ہے، بنانے والے کا نام خالق ہے، بننے والے کا نام مخلوق ہے۔ تو آپ اگر مخلوق ہیں تو آپ کو اپنی زندگی کی فکر نہیں رہنا، کیونکہ بنانے والا ہے،
فکر کرنے کے لیے. اب یہ گھر تعمیر کرتا ہے، میستری یا انجینئر جو بھی ہے گھر بناتا ہے، تو کیا گھر سوچتے بیٹھنا، دیواریں سوچتے بیٹھنا کہ میں ایسا بنوں ویسا بنوں، اس کے جیسا بنوں اس کے جیسا بنوں، میں اتنا موٹا بنوں اتنا دبلا بنوں، یہ دیوار سوچنا یا بنانے والا سوچنا، یہ سب کون سوچنا؟ پھر آپ بنانے والے یا بننے والے ہیں؟ تصفیہ کرو. یہی فیصلہ ہو جاتا ہے. ایمان کا ہمارا پول کھل جاتا ہے، سمجھے نہیں؟ ہم اللہ کو بنانے والا بول رہے ہیں لیکن خود بنانے والے بنے ہوئے ہیں. نہیں تو آپ کو سوچ کیوں ہے؟ اگر آپ اللہ کو خالق جانتے، اللہ کی خالیت کو، خالقیت کو اگر پہچان لیتے، زندگی کے سارے تفکرات سے آزاد ہو جاتے آپ. صحابہ یہ ایمان رسول اللہ سے لیے تھے، تبھی تو بے فکر ہو گئے. ان کو پریشانی نہیں رہی، کائنات کی فکر نہیں رہی، پیسہ رہتا ہے نہیں رہتا کوئی حیثیت نہیں ان کی نگاہ. اللہ میرے مالک میرے خالق مجھ سے راضی ہے یا نہیں، میرا بنانے والا مجھ سے خوش ہے یا نہیں، بس یہ ڈائل دیکھتے تھے. ماں بقی کسی کی فکر نہیں تھی. اللہ خوش ہوتا ہے محمد رسول اللہ کے خوش ہونے سے، تو وہ اللہ کی خوشی کا میٹر ان کے پاس، اللہ خوش ہے یا نہیں ہے کیسا معلوم کرنا؟ محمد رسول اللہ خوش ہے یا نہیں ادھر دیکھ لیتے تھے. یہ خوش ہے، سرکار خوش ہیں، بس اللہ خوش. کیونکہ قرآن کا صاف فیصلہ ہے، جو جس نے رسول کی فرما برداری کیا اس نے اللہ کی فرما برداری، جس نے رسول کی نافرمانی کیا اس نے اللہ کی نافرمانی کیا. جس سے رسول خوش اس سے اللہ خوش، جس سے رسول ناراض اس سے اللہ ناراض. تو وہ پوری چیزیں محمد رسول اللہ میں دیکھ لیتے تھے. یہ صحابہ کی زندگی تھی. اور ہم کیا ہیں؟ ہم خالی الفاظ، ہم عاشق رسول ہیں، رسول کے چاہنے والے. بس یہ بول دیے تو سرٹیفکیٹ جنت کی مل گئی سمجھ رہے ہیں. یہ الفاظ بولنے سے اگر مل جاتا تو پھر کیا تھا؟ معاملہ ہی ختم ہو گیا تھا. صحابہ پہلے یہ الفاظ کے کھیل کھیل لینا تھا، سمجھے نہیں؟ یہ ہم کو شیطان ڈالا ہے چکر میں. ہمارے علماء بھی چونکہ ہم کو خوش کرنے کے لیے بیان کرتے ہیں وہ لوگ، ورنہ ہم جمع نہیں ہوتے. جمع ہونا ہے پھر ان کو کچھ نذرانے وغیرہ بھی ملنا ہے تو ہم زیادہ خوش ہونا. تو ہم کو خوش ہونے کے لیے جنت کے مفت میں سرٹیفکیٹ بانٹتے رہتے ہو. تم رسول کے چاہنے والے ہو، تم غوث کے چاہنے والے ہو، تم ان کے ساتھ حشر میں اٹھو گے. واہ واہ سبحان اللہ، نعرے تکبیر نعرے غوث، بس برخاست ہو گیا. کیا ملا؟ نعرے مار کے بھاگ گئے تم قبر میں. یہ نعرے کام آنے والے نہیں ہیں. اگر نعرے کام آتے تو پہلے حضور غوث اعظم یہ نعرے لگانا تھا. حضور غوث اعظم یہ نعرے لگا کے زندگی نہیں بسر کیے. حضور غوث اعظم اللہ کو راضی کیے پہلے تو غوث اعظم بنے. ہم خالی ان کا نام کا نعرہ لے کے چل دیتے ان کے ساتھ جنت میں. واہ واہ کیا الٹ ہو گیا دیکھو معاملہ. تو ہم سنی ہیں، حقیقی سنی بننا ہے، یہ نعروں سے گزرنا، اس کی حقیقت میں آنا. غوث اعظم کی چاہت ہم یہ بتانا کہ ہماری زندگی غوث اعظم کی بننا. ہم ان کے نام لینے کو فخر سمجھتے ہیں، ان کے حال کو اپنانے پر بھی فخر کرو. خالی نام نہیں، نام بھی متبرک ہے. جن کا نام متبرک ہو ان کا حال کا کیا کہنا. حال کی وجہ سے تو نام میں وہ تبرک آیا ہے، ورنہ نام میں کیا رہتا تھا؟ نام میں جو خوبی آئی ہے کیوں؟ ان کے حال کی وجہ سے، ان کے قلب کی وجہ سے. ہم وہ سب چیزوں کو چھوڑ دیں، خالی نام رہ گیا ہمارے زبان پہ. تو یہ ہم کو شیطان جو ہے ایک عجیب تماشے میں ڈال دیا ہے. اب کیا ہے، تمام لوگ جو یہ سنجیدگی سے نوجوانوں کا طبقہ جب غور کرے، سنیوں کے پاس کیا ہے؟ خالی فاتحہ پڑھو، سلام پڑھو، سب کرو، کچھ بھی نہیں ہے. پھر جا کے وہاں سجدہ کرو یا سجدہ کرو، یہ ہے. اور ادھر کیا ہے؟ توحید کی باتیں بول رہے ہیں لوگ. ہاں اللہ سے مانگو یا غوث بولنا شرک ہے، وہ ہے. ارے واہ واہ توحید کی بات، یہ تو سچی بات معلوم ہوتی ہے. کیونکہ توحید کی بات بول تو مسلمان کے قلب کے لگاؤ وہ ہے توحید ہے.
تو ادھر توحید والی باتیں دونوں لپک گیا ادھر۔ یہ نوجوانوں کا طبقہ جو گمراہ ہوا ہے فقط اسی وجہ سے ہے کہ ہم اپنی چیزوں میں جو ہمارے پاس جو اصل جو توحید ہے، محمد الرسول اللہ نے ہم کو جو توحید دی ہے، حضور غوث اعظم خواجہ غریب نواز نے جو توحید سکھایا وہ تو چھوڑ دیے، ہم صرف یہ چند چیزیں رکھ لیے، سمجھے نہیں؟ اور توحید کے نام پہ یہ نوجوان طبقہ گمراہ ہو رہی۔ اگر ان کو توحید کا صحیح راستہ بھی اگر آپ بتلاتے، دیکھو توحید کیا ہے، یہ توحید ہے ایاک نستعین، محمد رسول اللہ پہلے سکھائے۔ محمد الرسول اللہ نے ایاک نستعین کا کیا فہم دیا تھا؟ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یہ تو بول رہے نا آپ۔ اب آپ اس کی تفسیر میں کیا بول رہے ہیں؟ یا غوث نہیں بولنا۔ ارے یا غوث تو بعد میں آیا، سرکار دو عالم وہی سکھائے کیا؟ یا غوث نہیں بولنا بول کے سکھایا؟ یا غوث تو سرکار کے زمانے میں تھا اس کا، سرکار کیا سکھائے؟ یا غوث بولنا یا نہیں بولنا وہ ایک الگ بات ہے۔ وہ محمد الرسول اللہ نے ایاک نستعین کا فہم کیا دیا، اللہ سے مدد مانگنے کا طریقہ کیا سکھایا، وہ تو ہم چھوڑ دیے، یہ رہ گئے ہمارے ہاتھ۔ وہ نہیں بولنا، یہ نہیں بولنا۔ ارے ایاک نستعین کا یہ فہم ہے، محمد رسول اللہ تو یہ فہم نہیں دیے۔ سرکار دو عالم نے ایاک نستعین کا فہم کیا دیا تھا، پہلے وہ حاصل کرو تو یا غوث خود بخود حل ہو جاتا اس میں۔ وہ فہم تو ہاتھ سے چھوڑ دیے، نتیجہ ہے کہ اب ہم اس کو ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگانا پڑتا ہے، سمجھے نہیں؟ ارے یا غوث بولنے والا اس کے قلب و نظر کا وہ توحید کا وہ رنگ بننا کہ یا غوث بولتے ہی غوث اعظم کے خالق سے اس کا باطن جڑ جاتا۔ یا غوث کس کا نام ہے، سمجھے نہیں؟ یا غوث بولنے والے ہم جیسے لوگ نہیں تھے، یا غوث بولنے کے بعد دنیا بھر کے پورے مطلب ہے کہ وہ اپنے تمام مقاصد کو حاصل کرے یا غوث بول کے۔ ہم خالی جھنڈا لگانا سیکھے ہیں، یا غوث صحیح معنوں میں یا غوث بولنا ہم سیکھے نہیں ابھی، سمجھے نہیں؟ یا غوث کا جھنڈا پہلے ہمارا قلب میں ہونا، یہاں چڑھنا وہ جھنڈا۔ غوث اعظم کا جھنڈا کون سا ہے معلوم؟ آپ خود فرماتے ہیں میں صبر و رضا کے میدان میں جا کے دیکھا کہ وہ اس میدان میں ہزاروں لوگ ہیں، آگے بڑھا توکل کے میدان میں گیا وہاں بھی ہزاروں ہیں، استقامت کے منزل پہ گیا دیکھا کہ وہاں بھی ہزاروں ہیں، اور میں آگے بڑھا جب توحید کے میدان میں گیا تو دیکھا کہ وہاں نہ کوا کاں ہے نہ چڑی چوں ہے، خو ہے پورا میدان، وہاں میں نے اپنا جھنڈا گاڑا۔ تو میدان توحید غوث اعظم کے جھنڈے کا مقام ہے۔ ہم توحید کا ہے ہمارے پاس، جس گھر کے اوپر ہم جھنڈا چڑھاتے ہیں وہیں ٹی وی اندر چلتے رہتی، خرافات، سمجھے نہیں؟ اندر ٹی وی میں وہ برہنہ فوٹوا ننگے انہیں اغوا کر رہا، انہیں لے جا رہا، انہیں لے جا رہا، یہ اندر چل رہا، اوپر غوث اعظم کا جھنڈا۔ یہ غوث اعظم کی زندگی کا تمسخر کرنا ہے یا جھنڈے سے فائدہ اٹھانا ہے؟ یہ ہمارے سنیت ہے۔ تو ہم اپنے سنیت کو بدنام کرنے والے ہم ہیں، کئی کو ہم وہابیوں کو برا بھلا بولنا، وہ لوگ ہم کو برا کر رہے ہیں، ہمارے کو برباد کر رہے ہیں بول کے ہمارا ڈنڈورا ہے۔ حقیقت ایسا نہیں ہے، حقیقت ہم سنیت کو ہم خود برباد کرنے والے۔ ہم اگر اچھے سنی بنتے، صحیح سنی بنتے، کسی کی ماں جنتی کہ ہمارے سامنے منہ بھی کھولے، اگر آپ کے باپ کی کوئی، اگر آپ کے ماں کی کوئی گالی دیا، اب آ کے بولتے حضرت نے میرے ماں کی گالی دیا ہے، کیا جواب دینا اس کو؟ یہ بول کے بولتے ہیں، ارے وہی گلہ پر کھینچ کے اس کی ہڈی پھسلی ایک کر دیتے۔ آپ جو محمد رسول اللہ نے گستاخی کر رہا، کیا بولنا اس کو؟ فتویٰ پوچھ رہے آ کے، ارے وہیں اس کے گردن توڑ دیتے اگر ایمان ہوتا آپ کے اندر تو۔ یہ فتویٰ پوچھتے اس کے لیے، وہاں بھی فتویٰ پوچھو، وہاں نہیں پوچھتے فتویٰ۔ تو کیا ہے، اصل میں سنیت ہمارے دلوں سے ختم ہو گئی ہے، اب ہم الفاظ کے رہ گئے ہیں، سمجھے نہیں؟ اگر سنیت ہمارے باطن میں ہوتا کیا رنگ ہونا، سمجھے نہیں؟ ہمارے نام سے گھبرا جانا باطل فرقے کے لوگ،
اگر سنیت ہمارے قلوب میں راسخ ہو جائے. ذرا توحید کیا ہے؟ حضور غوث اعظم اپنا جھنڈا جو میدان توحید میں کھڑے، وہ توحید کیا ہے اگر اس کی ہوا لگ جائے، خدا کی قسم کائنات کو اس کے اوپر قربان کر دیتے ہیں. توحید کیا ہے؟ اور اسی توحید کا نام لے کے غوث اعظم سے لوگوں کو برگشتہ کر رہے ہیں، جہاں جھنڈا غوث اعظم کا ہے. توحید کے میدان کا جھنڈا خود حضور غوث اعظم کا جھنڈا وہاں ہے، اور توحید کا نام لے کے لوگوں کو غوث اعظم سے ہی دور کر رہے ہیں، حالانکہ جھنڈا ان کا ہی ہے وہاں. سمجھے نہیں؟ تو کیا ہے وہ؟ ہم وہ جھنڈے کو نہ سمجھے، ہم جھنڈا بولے تو یہ ہرا جھنڈا سمجھ رہے ہیں. خیر وہ ان کا نشانی ہے، غوث اعظم کے نام سے متعلق ہے، اس لیے قابل احترام. ہم کو اس میں حرج نہیں، برکت تو ضرور آئے گی، لیکن نیچے اس کے خلاف کاما نہیں ہونا. سمجھے نہیں؟ اس جھنڈے کا احترام گھر کے اندر بھی ہونا تو واقعی اس کا فیضان جاری ہوگا. یہ نہیں کہ جھنڈے سے فائدہ نہیں، جھنڈے سے فائدہ اولیاء کی نشانی ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے. لیکن ہمارے گھر میں بھی اولیاء کی نشانی رہے، ہمارے گھر میں کافروں کی نشانی، یہودیوں کی نشانی، نصرانیوں کی نشانی گھر کے اندر، گھر کے اوپر غوث اعظم کی نشانی. یہ کیا مطلب ہے؟ اندر ایک باہر ایک، نفاق ہے. تو ایمان ایسا نہیں ہوتا جیسا اوپر ہے ویسا اندر ہوتا ہے، یہ ایمان ہے. سمجھے نہیں؟ مومن کی یہ شان ہوتی ہے، جو اوپر وہی اندر، جو ظاہر وہی باطن. اندر ایک باہر ایک کر رکھنے والا مومن نہیں ہوتا، منافق ہے وہ. تو ہم کو شیطان اس چالوں میں جائے، اس میں ہم جو ہے نفس ہم کو یہ سکھایا ہے کہ سب جو چاہے کر، خالی یہ نامہ لیتے جا، تیرے کو مرنے کے بعد جنت کی سرٹیفکیٹ ہے. سمجھے نہیں؟ یہ ہم کو گمراہ کیے ہیں. یہ نامہ بول من مانی، چونکہ نفس اس میں بڑا پسند آتا ہے، چونکہ جو چاہے کرو. اس کے بعد غوث اعظم ہم کو لے کے چل دیں گے سیدھا. ارے غوث اعظم پلٹ کے بھی نہیں دیکھتے اللہ کے دشمنوں کو، وہ تو اللہ کے محبوب ہے، اللہ کے دشمنوں کو کب دیکھنا انہوں؟ ہم اللہ سے دشمنی مول کے غوث اعظم کا سہارا لے سکتے ہیں. غوث اعظم کس کو پکڑیں گے، کس کو ہاتھ تھامیں گے؟ جو ان کے مرید ہیں، جو ان کے چاہنے والے. جو ان کو چاہنے والا کب ان کی زندگی سے الگ ہو سکتا ہے؟ ان کی زندگی کے نقش قدم کو جان بوجھ کے پامال کرنے والا ان کو کب چاہنے والا ہے؟ وہ خالی بولنا الگ ہے، حقیقت الگ ہے. چاہت اگر کسی کی آ جائے اس کے لیے اپنی پسند کی چیزیں قربان کر دیتے ہم، جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے محبت ہوتی ہے، اپنی چاہت کی چیزیں اس پر ہم قربان کر دیتے. ہم بڑی محنتوں سے پیسہ کماتے، محبوب کے واسطے قربان کر دیتے، بیوی کے واسطے قربان کرتے، بچوں کے واسطے قربان کرتے، کتنی محنت سے اکٹھا کرتے ہیں اس کو. تو محبت کا تقاضا ہی وہ ہے کہ جس سے محبت ہو جائے اس کے لیے اپنی پسند کی چیزوں کو قربان کرنا پڑتا ہے. تو غوث اعظم سے محبت ہے، محمد الرسول اللہ سے محبت ہے. اللہ مبارک کرے. اگر واقعی محبت ہے تو کیا قربان کر رہے ہیں ہم؟ اپنی زندگی کو نہیں چھوڑیں، کافروں کے نشانیوں کو نہیں چھوڑیں، اپنے نفس کی خواہش کو نہیں چھوڑنا چاہتے، پھر غوث اعظم کی محبت کا دعویٰ کرتے. کتنی بری بات ہے. حضور غوث اعظم سے جب ہمارا آمنا سامنا ہوگا کیا جواب دیں گے؟ تو میرا نامہ لے کے یہ کرتا تھا، ارے بولے تو ختم ہو گیا نہیں، صورت دکھانے کے بھی قابل ہے. تو بہر طور ہمارے بزرگوں اور دوستوں، میرا یہ پکارنے کا مطلب ہماری آنکھیں اس معاملے میں کھل جانا چاہیے. میں آپ کو حقیقت سے آگاہ کر رہا ہوں. اب عمل کرنا نہیں کرنا آپ کے ہاتھ میں. آپ اگر اس کو سمجھ لیں گے اپنی زندگی اور خبر کو آپ آراستہ کر لیں گے، نہیں تو آپ کا اختیار ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں. یہ حقیقت ہم جو، چونکہ یہ جو ہمارا ماحول بن گیا ہے، حقیقت سے دور ہو کر صرف چند الفاظ کے، چند دعووں کے ہم رہ گئے. ایسا نہیں، ہمارے پاس حقائق ہیں. یعنی اسلام اور ایمان اہل سنت والجماعت کا سرمایہ ہے وہ، اور ایمان میں اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کائنات اس کے سامنے جھکتی. یعنی کائنات کے آگے جھکنے والا نہیں ہوتا. سنی جو ہوتا ہے
اس کے نشانی وہ محمد الرسول اللہ کا سچا غلام ہوتا ہے جو سنی ہوتا ہے۔ تو غلام محمد رسول اللہ کا جس کو نسبت ہو اس کا کیا معاملہ ہونا چاہیے، سمجھے نہیں؟ حقیقی جو صحیح معنوں میں جو سرکار دو عالم کا غلام ہو، وہ غلام کے نام سے کائنات ادھر جانا، سرکار تو سرکار ہے، سمجھے نہیں؟ آپ دیکھیں حضرت ابو عبیدۃ الجراح کے ساتھ لشکر جو جا رہی تھی مدین کو، درمیان میں دریا آیا، کیا بولے؟ دریا آیا تو انہوں نے کیا جواب دیا، کیا کہا؟ امیر لشکر نے کہا ہم اللہ کے واسطے نکلے ہیں اور حضرت عمر کے انصاف کا ہم اللہ کو واسطہ دیتے ہیں، ہماری راہ میں ندی ہم کو روک نہیں سکتی، ندی کے اوپر سے میں گزر رہا ہوں۔ صرف غلام محمد کا ایک واسطہ ایسا دیے کہ ندی کے اوپر سے پوری لشکر گزر گئی، ہے نہیں؟ کون ہے غلام محمد؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ اس پہ فخر کرتے تھے باضابطہ۔ کسی نے سوال کیا انت نبی، کیا آپ نبی ہیں؟ لا واللہ لا، خدا کی قسم میں نبی نہیں ہوں۔ پھر بل انا عبد من عبید محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں غلامان محمد میں سے ایک غلام۔ یہ حضرت عمر کا طرہ امتیاز تھا، سمجھا نہیں؟ اس کی یہ شان ہے، دریائے نیل کو آپ حکم دیتے ہیں بہنا شروع کر دیتا ہے۔ غلام محمد کا یہ معاملہ ہوتا ہے، سمجھا نہیں؟ وہ بڑی شان رکھتا ہے وہ نسبت۔ یہ ہم لوگ کچ پندے وہ ناموں کے استعمال کر رہے ہیں، ہم کدھر، غلام محمدی کدھر، ہم کو کیا ربط ہے اس سے؟ اگر حقیقت میں اگر غلامی کا ذرا سا وہ گرد اگر ہمارے آنکھوں پہ روح پہ اگر پڑ جائے تو نجات ہو جاتی ہے ہماری، سمجھا نہیں؟ تو بہر طور ہم کو سنجیدگی سے اس پہ غور کرنا چاہیے کہ ہمارا اعتقاد کیا صحابہ والی زندگی کا اعتقاد ہے یا نہیں، ہمارے اعمال صحابہ والی زندگی سے میل کھاتا ہے یا نہیں کھاتا ہے۔ تو جہاں خرابی ہے اس کو دور کرنے کی ہمارے اندر خود طلب ہونا اور ہمارے اندر خود جستجو ہونا کہ اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے۔ جب آپ اس راہ میں آگے بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے کھولے گا۔ انشاءاللہ اگلی صحبتوں میں ابھی اس کے مابقی پھر بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ بات اتنا وسیع میدان ہے کہ ہم ایک صحبت کیا مہینہ بھر بھی اگر اس کو بولتے رہے تو ختم ہونے کا نہیں۔ اصل چیز یہ تو ترغیب آپ کو دینا ہے کہ آپ اصل جو ایمان اور اسلام ہے اس حقیقت کو پہلے پالو، اس کے بعد آپ کو پھوڑے تو پھٹتے نہیں، آپ مطلب مضبوط آپ خود ہو جاتے ہیں۔ کسی کے اختلافات کسی کے جھگڑوں سے آپ کو سروکار ہی نہیں رہتا، آپ کے گرد کو نہیں آ سکتا کوئی، لیکن آپ اس کے حقیقی علم بردار پہلے خود بننا۔ جھگڑے کرنے کے لیے علم حاصل کرنا یہ نہیں، میں اپنے قلب میں اپنی خبر کے لیے میرا رابطہ اللہ سے جٹنے کے لیے مجھے علم ہونا ہے، مجھے ایمان ہونا ہے۔ ایمان الفاظ کا نام نہیں ہے، ایمان قلب کی کیفیت کا نام ہے، یقین کا نام ایمان ہے، لفظ کا نام ایمان نہیں ہے۔ لفظ تو لفظ بولتے اس کو، قول بولتے اس کو، ایمان ایک الگ چیز ہے۔ ایمان قلبی رنگ کا نام ہے، اور جب قلب میں وہ کیفیت آتی ہے کائنات میں کوئی بھی چیز جو ظاہری ہے اس کو توڑ نہیں سکتی، اس کے خلاف آدمی کو کر نہیں سکتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم جو کہتے ہیں سنتے ہیں ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہم کو سچے مسلمان بنا، پکے مومن بنا، مالک ہمارے قلوب میں ایمان کو داخل فرما، ایمان پر ہمیں استقامت عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کر دے مالک۔ یا رب العالمین تو رحم فرما، کرم فرما، تیرے حبیب کے صدقے میں تو ہم سے راضی ہو جا مالک۔ یا رب العالمین تو ہمارے باطن کو ہم سے زیادہ جانتا ہے، تیرے حبیب کے صدقے میں ہمارے باطن کے خرابیوں کو گندگیوں کو تو دور فرما مالک۔ تیری محبت تیرے حبیب کی محبت ہمارے قلوب میں پیدا فرما۔ واسطہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ۔